وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ کیا انسان کے اندر کچھ ذاتی خوبیاں ہیں یا سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا ابھی اترنا لازم ہو جاتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ بس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی نماز ظہر میں جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے ایک حصے میں، فسبح، آپ اس کی پاکی بیان کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، دن کے کناروں پہ، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سامعین کرام، یہ آیت آدھی اس پہ ہم بات کر چکے تھے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو کامیابی کا پروگرام عطا فرمایا ہے اور اس کو کامیابی کا زینہ دکھایا ہے۔ اگر وہ یہ کام کرے گا تو وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اس کا مقصود پورا ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان یعنی مومن، کامل مومن کا جو نصب العین ہے وہ دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے،
اور رسول اس کے لیے نمونہ ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور یہی یعنی مومن کی دیکھیں میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مومن کی جو زندگی کا رخ ہے وہ آخرت کی طرف ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری۔ تو یہ تمام اس کی خوشی کا باعث ہے۔ لعلک ترضی، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کوشش کرے اور دعوت پیش کرے، دعوت اللہ۔ تو یہ لعلک ترضی، اس پہ آپ نے غور فرمانا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دنیا دار لوگ جو ہیں وہ تو دنیا پہ راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ تو طالبان مولا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں ہی ان کی رضامندی ہے۔ راضیتم مردیہ، یہ آیت آپ نے پڑھی ہے نا سورہ فجر۔ تو سورہ فجر میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیتم مردیہ۔ یہاں بھی دیکھیں لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ راضیتم مردیہ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی، تم اللہ تعالیٰ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے خوش، اللہ بندے سے خوش، بندہ اللہ سے خوش۔ لعلک ترضی میں یہ مضمون شامل ہے سامعین کرام جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رب سے جڑے رہنا۔ مختصر لفظ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں، جڑے رہنا، اللہ تعالیٰ کی دامن رحمت سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ اس کے پھر طریقہ کار ہیں کہ وہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک بندہ خدا کی آپ کو ضرورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ تک آپ کو واصل کر دے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنا کے، اور پھر ذکر کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ حدیث میں ضرور آپ کو کوٹ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ چلو چلو ھذا جمدان، یعنی آگے چلتے رہو چلتے رہو، یہ جمدان یعنی جمدان کا پہاڑ ہے، پہاڑ ہوگا کوئی۔ تو پھر ایک جملہ حضور نے فرمایا کہ سبق المفردون، سبقت لے گئے مفرد اکیلے لوگ۔ یہ جملہ جو تھا صحابہ اکرام کے لیے کچھ تھوڑا سا تفصیل طلب تھا، انہوں نے پوچھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفردون کون ہیں؟ مل مفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے لوگ، مرد اور عورتیں، والذاکرات، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ بات یہ ہے سامنے کرام، میں اختصار سے اگر آپ کے سامنے یہ عقدہ کھول دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اس کے تمام کام جو ہے وہ یاد الہی کے لیے ہوتے ہیں، یعنی یاد الہی یعنی حکم الہی، حکم الہی کا یہ پابند ہے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن ہے فقط حکم الہی کا پابند، اس طرح کوئی شعر ہے کہ مومن تو حکم الہی کا پابند ہے، یہ تقدیر کا پابند نہیں ہے، یہ حکم الہی کا پابند ہے۔ باقی تمام لوگ تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اندازہ مقرر کر دیا اس کے وہ پابند ہے۔ مومن کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اب اس کو پابند کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کا کہنا نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی کامیابی ہے،
کہ یہ ذاکر بن جائے. اور ذاکر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں تفصیلاً ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل حی ویموت او کما قال، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. اور اس کی مفہوم یہ ہے کہ مثال اس شخص کی جو یاد الہی میں مستغرق ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا، ان کی مثال مردے اور زندہ کی سی ہے. یعنی اللہ کو یاد رکھنے والا شخص جو ہے وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والا شخص والذی لم یذکر، اس کی مثال مردے کی سی ہے. اور سامعین کرام، یہاں میں ضرور بتاؤں گا کہ ذکر اللہ سے مراد وہ ذکر نہیں ہے جس سے آپ مراد لیتے ہیں کہ تسبیح لے کے جو ہے آپ گھماتے رہتے ہیں، یا ہاتھ میں وہ انگوٹھی سی وہ باندھ دیتے ہیں. وہ بری نہیں ہے سامنے کرام، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ معنی وسیع ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تسبیح لینا، انگلیوں پہ گرنا، یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن ذکر اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں، ذکر اللہ ہماری تمام زندگی پہ حاوی ہے کہ صبح سے لے اصل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ذکر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد ہو بحیثیت مقصود اور معبود. مقصود اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں اپنے پاس. اگر مقصود ہے تو وہ معبود بن جائے گا، لیکن پھر اس کی عبادت جو ہے، اس کی بندگی جو ہے، اس میں پھر سر منہ فرق نہیں آنے دینا چاہیے. یعنی ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ وقت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یعنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اس کا یعنی آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کی یاد، جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں؟ تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو، آپ کا سر اٹھا ہوا نہ ہو. میں اور آپ اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اکثریت کا آپ دیکھیں سر اٹھا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے، بعض لوگ یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن سر اٹھا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حج میں جو ہے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس پہ حج لازم ہو گیا تو اب یہ فحش باتیں نہیں کرے گا، اور جھگڑا نہیں کرے گا، اور نافرمانی کے کام نہیں کرے گا. کتنے ہی لوگ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں سامعین کرام، معلموں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سب کام کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں ان تمام افعال کے نتائج مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ. لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہیں، 20 لاکھ، 19 لاکھ، 18 لاکھ، 23 لاکھ، جتنے بھی ہیں لاکھوں میں ہیں. یہ نمازی جو ہے کروڑوں میں ہے، نمازی کروڑوں میں ہیں. ہمارے پاکستان میں کروڑوں میں نمازی ہیں. اسی طرح روزے دار کروڑوں میں ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، لیکن جو نتائج مرتب ہونے چاہیے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے. ہم اپنے مقصد سے یعنی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہمارا رخ تو ظاہر دنیا کی طرف ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے رخ پھیر لیا. یہ ایک ایسی بات ہے صاحب اکرام جو میں کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے ذہن میں آ جائے. ہمارا تو ذہن ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، یا ہماری روش جو ہے مشرکانہ ہے یا منافقانہ ہے. یہ ہم ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ تو صاف بات ہے، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا رخ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دنیا کی طرف ہو گیا ہے. دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب بن گئی ہے.
اور ساری کوششیں ہماری ظاہر دنیا کے لیے. میں آپ کو آسان وہ بتاتا ہوں. دیکھیں آخرت کی کامیابی ایک مہم تو ہے نا، اس کے لیے خوب جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور خوب کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کے حق ہے. لیکن میں آپ کو آسان یعنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آسان انداز میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. دیکھیں ہماری پریشانیاں جو ہے وہ اس کا ساری پریشانیوں کا تعلق ہمارا ظاہر سے ہے. یہ میں موٹا ہوں، یہ میں پتلی ہوں، یہ میں لمبی ہوں، یہ میں ٹھگنی ہوں یا ٹھگنا ہوں، پھر میری آنکھیں ایسی ہیں. اول تو آپ اللہ کی تخلیق میں انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جو میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، لیکن خیال ان کا یہ ہوتا ہے انسان بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. سامنے کرام اس کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، خلق تو بیدی. تو تمام ہمارے مسائل شکوے یہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ظاہری ہمارا مقصود و مطلوب ہے، ظاہری کی طرف ہماری توجہ ہے. سامنے کرام تو پھر یہ ہے کہ اگر ظاہر کی طرف آپ کی توجہ بن گئی تو پھر تو معاملہ خراب ہے. سامنے کرام پھر تو معاملہ بگڑ گیا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہر سال حج پہ جائیں، لیکن اگر آپ کا مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے سامنے کرام تو یہ ساری کوششیں لا حاصل ہوگی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام. تو اچھا، اب میں تذکرہ کر رہا تھا اس آیت کا، آیت نمبر 130 کا، کہ اس میں یاد الہی کا تذکرہ ہے کہ تم ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے رہو. اس سے بعض لوگوں نے یہ 5 نبوی کی ہے جبکہ نماز جو ہے 12 نبوی میں فرض ہوئی ہے. تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ مطلب نماز کے اوقات ثابت کریں، یہ ضروری نہیں ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہوتی ہے. یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اب اس میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے خالی ہو. اللہ کی یعنی تعریفوں کی تسبیح سے کا اس میں حکم نہیں ہو. قبل طلوع الشمس میں ساری رات آ گئی، ٹھیک ہے. وقبل غروبها سارا دن آ گیا. من آناء اللیل رات کے حصے جو بھی ہیں، صبح تک رات کا حصہ ہے ایک حصے میں. فسبح و اطراف النہار دن کے دونوں طرف. لعلک ترضی. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کی تسبیح، اس میں بہت بڑا مضمون ہے سامعین کرام. تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اصل میں یاد الہی کے بغیر جو ہے نا وہ انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا. یاد الہی، اب یاد الہی کیا ہے کہ آپ ہر وقت اپنے خالق و مالک اور مقصود کو یاد رکھیں، اس کی یاد میں محو رہیں، اس کی رضا یا ناراضگی کا خیال رکھیں، اور تقوی ہمیشہ آپ پرہیزگار رہیں، محتاط رہیں. میں آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک آپ محتاط رہیں، ایک محتاط طرز حیات. اور انسان جب محتاط ہو جاتا ہے اپنی کامیابی کے بارے میں، وہ انگلش میں لفظ کہتے ہیں، مجھے انگلش اتنی اچھی آتی نہیں ہے، وہ بعض الفاظ میں سنتا رہتا ہوں تو پھر بیان کر دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کانشیس، یعنی اس کے بارے میں آپ احساس ہے، آپ کو کانشیس ہے، اویئر ہیں، کانشیس ہیں. تو یہ احتیاط جو ہے سامنے اکثر جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں احتیاط نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ چند سہیلیاں مل کے گفتگو کرتی ہیں،
چند دوست مل کے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں وہ احتیاط کا دامن ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عموماً سامعین کرام میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم جب چند سہیلیاں یا چند دوست مرد یا خواتین عام طور پہ ایک میز کے گرد چائے کی پیالی پہ بیٹھتے ہیں نا، مطلب چائے کی پیالی پینے کے لیے، مطلب ٹی ٹائم پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ نے ضروری یعنی یہ ہمارے مذاکرے میں بات چیت میں اس وقت تک لطف حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی کی لاش کو ہم ٹیبل پہ لٹا کے اس کا گوشت اس کے کھانا شروع نہ کر دیں۔ وہ بندہ تو بھئی بڑا خراب ہے، وہ لڑکی تو مجھے نہیں اچھی لگتی، اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے۔ یہ آپریشن اس کا گوشت نوچ نوچ کے آپ کھانا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک غیر محتاط رویہ ہے۔ یہ ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ آپ محتاط ہو نہیں سکتے، آپ میں صفت تقوی پیدا ہو نہیں سکتی، آپ میں ٹھوکر کھانے کا ہر وقت امکان رہے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب واحد نہیں ہے، تو ہر وقت سامعین کرام پھر آپ یعنی نہیں بچ سکتے۔ کیا؟ غلطی سے، ٹھوکر کھانے سے آپ نہیں بچ سکتے، کہیں نہ کہیں آپ ٹھوکر کھا لیں گے۔ اور ہماری قوم تو ہر وقت ٹھوکروں پہ ٹھوکریں، ٹھوکروں پہ ٹھوکریں۔ یہ معاشرہ دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، ہر وقت یعنی ایک غلط رخ کی طرف میڈیا ہمیں ویژن دکھا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے مقصد ٹاکرے، بے مقصد بات چیت، لڑنا جھگڑنا، بد اخلاقی، گالیاں، گالم گلوچ، یہ آپ کا اخلاق ہے، قومی اخلاق۔ اور یہ بیٹھے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ کریم ہے ہمارے معاشرے کی جس کو آپ نے چن کے الیکٹ کر کے آپ نے اسلام آباد بھجوایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ شرفاء، اشرافیہ آپ اسے کہتے ہیں، یہ اشرافیہ طبقہ ایک دوسرے کے گلے نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہ کرپٹ ہے اور وہ بے ایمان ہے اور وہ جو ہے یہ ہے اور وہ ہے۔ یہی آپ کی گالیاں گالم گلوچ سے ساری وہ بھری رہتی ہیں، کوئی اخلاق نہیں ہے سامعین کرام۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سب ہم ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے یہ تو ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ وہی کچھ پیش کرتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ سیاستدان کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس میں تم ان سے آگے بڑھ جاؤ، ان سے ایک نمبر آگے بڑھ جاؤ، سب لوگ جس طرف دوڑ رہے ہیں آپ اس سے ایک قدم آگے دوڑو۔ گالیاں دینے پہ آپ لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ بھی بس مرد آباد کے نعرے لگواؤ، فلانا مرد آباد اور فلانا۔ اب یہ مسلمان کے بارے میں آپ مرد آباد کہہ رہے ہیں، کتنی مطلب آپ بڑی ٹھوکر کھا رہے ہیں سامعین کرام۔ یہ بات نہیں ہے اشرافیہ، یہ ہم خود ہیں سامعین کرام۔ یہ معاشرہ میں ہوں اور آپ ہیں، مجھ سے اور آپ سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، ہم خود محتاط نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مقصود منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، نہ کسی کو یقین ہے، نہ کوئی اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بس دنیا دنیا ہے، دنیا ہے دنیا۔ لم يرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا۔ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب یہ چاہتا کیا ہے؟ لم يرد الا الحیات الدنیا، ذلیل دنیا کے علاوہ یہ کوئی چاہتا نہیں ہے۔ آپ کی ساری پارٹیاں جو ہیں آپ کو کس طرف لے جا رہی ہیں؟ آپ کا جو جلسہ ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد، آپ لاکھوں میں بتاتے ہیں تعداد، جتنے بھی ہوتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ بس اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک کو زندہ باد کر دیتے ہیں، دوسرے کو مردہ کر دیتے ہیں، مردہ باد کہتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ نعرے کیا ہوتے ہیں؟ فلانے، یعنی آپ دوسرے کو آپ مردہ باد لازمی کہتے ہیں اور دوسرے کو کرپٹ قرار دیتے ہیں۔ بھئی اگر ہے بھی وہ کرپٹ، چلو مان لیا، لیکن کیا ضرورت ہے عوام کے سامنے کسی کی برائیاں بیان کرنے کی؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔
اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ آپ برائی کو جہر میں بات کریں بلند آواز سے. بھئی اس کے اپنے فارم ہیں، کسی نے کرپشن کیا ہے، آپ متعلقہ فارم کے بعد جائیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اس میں معاملہ عدالت میں لے جائیں. لیکن وہ عدالت کے بعد پھر باہر آپ اپنی عدالت لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ معاشرے کا ذہن گندہ کرتے ہیں کسی کے بارے میں. یہ سب ہمارا یہ قومی معاشرتی رویہ ہے سامنے کرم، نوٹ کر لیں. اور وہ کیوں ہے کہ ہمارا رخ جو ہے من حیث القوم ظاہر کی طرف ہے، اللہ ظاہر کی طرف ہے. تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اس کا تو میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی تھی کہ آپ صبر کیجئے، حق پہ جمے رہیے، حق پہ ثابت قدم رہیے، اپنا کام کرتے چلے جائیے. فَاصْبِرْ، جو یہ کہتے ہیں اس کی پرواہ مت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجئے ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہد. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اب یہ اس میں جو اوقات بیان ہوئے ہیں، اس کا مطلب سامعین کرام یہ ہے، نماز کے تو اپنے اوقات آ جائیں گے. اشارہ میں مان لیتا ہوں کہ ہے اشارہ، لیکن ضروری نہیں ہے. اصل چیز جو ہے یاد الہی ہے. کتنی ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں وہ نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. دیکھیں ایک چیز کی روح ہوتی ہے، ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے. نماز کا مقصد ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، یہ اسی سورہ طٰہٰ میں ہم نے آیت پڑھی ہے، إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور میری یاد کے لیے اپنے نماز قائم کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے رہے ہیں. تو یہاں تسبیح، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجیے. سامعین کرام یہ ایسا ایک گر ہے، ایک ایسا نسخہ ہے، یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. آدھا میزان سبحان اللہ، آدھا میزان الحمدللہ. اور اس میں اتنا گہرا مضمون ہے اور اتنا بلند مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے تعریفوں کی تسبیح. اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. تو سامعین کرام اس میں مضمون یہ ہے الحمدللہ. اگر آپ الحمدللہ کے معنی پہ صحیح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ شیطانیت آ جاتی ہے تو یہ مغرور ہو جاتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، انا ولا غیری. یا شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. ہم میں بھی سامعین کرام ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. عام طور پہ دیکھ لیں یہ انسان جو ہے، یعنی جب بچہ آ جاتا ہے نا 16 17 سال 20 سال، یہ بچے، میری اپنی احساسات ہیں، بچے کہتے ہیں میرے والدین نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں. یہ بیچارے نہیں سمجھتے. بہرحال میں گزارا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور کرنا ہے کیونکہ والدین ہیں، اب کیا کریں. اب ان کو سمجھاؤں گا، میں کبھی کبھی وقت ملے تو ان کو سمجھاؤں گا. تو بہرحال دیکھیں انسان اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے اس سے انحراف کر رہا ہے، اس سے انحراف کے راستے پر چل پڑتا ہے نا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. دیکھیں حقیقی ذات ایک ہی ہے، یعنی وجود حقیقت میں ایک ہی ذات کا وجود ہے، وہ ہے اللہ. اب تمام خوبیوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی اور میں اگر کچھ خوبیاں ہیں تو وہ عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کسی کے پاس مال و دولت ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، تو کس نے دیا ہے اسے؟ کسی کو صحت دی ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. مثال کے طور پہ یہ کس نے دی ہے صحت اس کو؟ یہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ سب کچھ اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ عقل کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ساری
تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں. تو سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل، اس میں بہت گہرا مضمون ہے سامعین اکرام. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ سنا دیجئے، تلاوت ہم نے کل کر لی تھی. فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، حق کے بارے میں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجئے طلوع شمس سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور رات کے ایک حصے میں. فسبح، اس کی تعریف کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے. واطراف النہار، اور دن کے دونوں حصوں میں. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. So bear patiently what they say, and celebrate the praises of your Lord before the rising of the sun, and before its setting, and during the hours of the night glorify Him, and at the borders of the day, that you may be satisfied. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.